کارڈیک اریسٹ والے پیشنٹ کو سی پی آر اگر آپ 1 منٹ کے لیے ڈیلے کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ اس کا 10% مارٹیلٹی ریٹ بڑھ گیا، اور اگر آپ اس کو 10 منٹس تک ڈیلے کرتے ہیں تو اس کی برین ڈیڈ ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے بعد کسی بھی مریض میں سب سے زیادہ جو اموات کی ریشو ہے وہ کارڈیک اریسٹ کی ہی وجہ سے ہے۔ فوری طور پہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کی جان کو بچایا جا سکے؟ آپ نے اس طرح سے دونوں کو اکٹھے کرنا ہے، اور یہ والی جو حصہ ہے اس کو آپ نے سینٹر میں رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ 1 منٹ میں 100 کمپریشنز آپ نے کرنی ہے جو کہ کم از کم 2 انچ تک جو ہے وہ چیسٹ کو نیچے دبا رہی ہوں۔ ایک معزز استاد جو تھے وہ لیکچر کے دوران جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو وجہ نظر آتی ہے کہ اتنی ینگ ایج میں جو ہے وہ سڈن ڈیتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اپیرنٹلی جو لگ رہا وہ یہ ہے کہ غالباً ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے، اور اس میں شاید ان کو وقت نہیں مل سکا اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب کیا کارڈیک اریسٹ جو ہے وہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے کہ سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے بندے کی؟ جی کارڈیک اریسٹ دیکھیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سے پوچھا گیا جی کارڈیک اریسٹ ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، تو اس میں ایک ڈفرینشیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ایسے ہے کہ آپ کے جسم میں سے کہیں سے بھی خون جو ہے وہ جمع ہوا دل کی شریان جو ہے اس میں آئے اور اس کو بند کر دے، یا پھر دل کی شریان جو ہے اس کے اندر سے ہی خون جمے اور وہ شریان بند ہوتی ہے اور اس سے آگے والا حصہ جو ہے جو مسل ہے اس کو بلڈ سپلائی نہ جائے، تو اس صورتحال میں مریض کو سمٹمز آئیں گے، چھاتی میں درد دباؤ ہوگا، سانس خراب ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو اور وہ کارڈیک اریسٹ کی طرف لے جائے۔ تو ہارٹ اٹیک میں سمٹمز ہوں گے مریض کو، اور عین ممکن ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ ہو، لیکن کارڈیک اریسٹ جو ہے اس کے بہت سے کازز ہے جس میں ہارٹ اٹیک ایک ہے۔ اب کارڈیک اریسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ دل جو نارملی جو پمپ کر رہا ہے اس کا ایک کنڈکشن سسٹم ہے، وہ کرنٹ پیدا کرتا ہے اور وہ آگے مسلس کو جو ہے وہ سگنل جاتا ہے کہ اس رفتار سے آپ نے جو ہے وہ بلڈ پمپ کرنا ہے، اور وہ بلڈ پمپ ہو کے جسم کے مختلف آرگنز تک جاتا ہے اور وہ آگے اپنا فنکشن کرتے ہیں جس میں برین بھی ہے۔ کسی وجہ سے خدا ناخواستہ دل کی دھڑکن یہ بے ترتیب ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے یا نارمل سے اب نارمل میں سوئچ ہو جاتی ہے، تو یہ بلڈ سپلائی رکے گی، اس میں دماغ تک جانا رکے گی۔ جب وہ اس میں دماغ تک نہیں جائے گی تو دماغ سے بھی سگنل جو ہیں وہ آگے لنگس کو ہارٹ کو نہیں جائیں گے، وہ سارے کا سارا سائیکل جو ایک نارمل چل رہا ہے وہ بریک اپ ہوگا، اور مریض جو ہے اس کو عین ممکن ہے کہ کوئی سمٹمز نہ آئیں، وہ اسی وقت بے ہوشی کی حالت میں ہو، اور وہ تھوڑی دیر چند سیکنڈز میں بھی عین ممکن ہے کہ وہ جو اپنا پوسچر بھی مینٹین کر رہا ہے وہ بھی نہ مینٹین کر پائے اور گر جائے۔ ایسی صورتحال کو ہم عام زبان میں کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہارٹ اٹیک کتنی ریشو ہے ہارٹ اٹیک کی کارڈیک اریسٹ میں کنورٹ ہونے کی؟ یہ دیکھیں دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ مارٹیلٹی ریٹ ہے کسی بھی بیماری کا اس میں ہارٹ اٹیک کی جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مارٹیلٹی کی وجہ ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کے بعد کسی بھی مریض میں سب سے زیادہ جو اموات کی ریشو ہے وہ کارڈیک اریسٹ کی ہی وجہ سے ہے، جس میں دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا جو ہے وہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کو ساتھ کارڈیک اریسٹ بھی ہو گیا ہے تو کیا جو ہے وہ فوری طور پہ، مثلاً اب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بھی جمع تھے، تو فوری طور پہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو کون کون سی سمٹم دیکھ کے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو تاکہ اس کی جان کو بچایا جا سکے؟ دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ ہارٹ اٹیک کے پرسپیکٹیو سے کارڈیک اریسٹ کو دیکھتے ہیں تو اگر دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی ہے تو اس میں امیجیٹلی جو بھی پاس امیجیٹ رسپونڈر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں چاہے وہ فیملی ممبر ہے، ان کو CPR کرنا چاہیے۔ اچھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا جی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جو بند شریان ہے اس کو کھولا جائے اور اس کو ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ چاہے وہ دوائی دے کے چاہے وہ اینجیوپلاسٹی کر کے جس طرح جو بھی طریقہ علاج اڈاپٹ کریں وہ اس کو کھولیں گے شریان کو، تو عین ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ سے وہ والے سمٹمز یا وہ والے پرابلم میں نہ جائے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ہے کہ جو ڈیتھس بہت ایک زندگی بڑی جو ہے وہ قیمتی چیز ہے، تو اگر کارڈیک اریسٹ ہوا ہے تو کتنا ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کے پاس کہ اگر اس کا CPR کر دیا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے؟ اچھا، اس میں امپورٹنٹ یہ دیکھیں کارڈیک اریسٹ کا جو صورتحال ہے اس میں جو بھی ارد گرد لوگ ہیں، چاہے وہ گھر کے فیملی ممبر ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہے، کوئی بھی اسٹاف ہے آپ کا، کوئی بھی آپ کے ارد گرد جو فرسٹ رسپونڈر وہی ہوگا جو اس کے ارد گرد قریب ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کسی بھی بندے کو
یہ کارڈیک اریسٹ ہی ہے یا وہ ویسے بھی ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی جس کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کارڈیک اریسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں اس میں جو جہاں بہت سے کازز ہیں اس میں آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ اگر بے ہوشی کی حالت میں ہے آپ اس کا سب سے پہلے اس کو تھپ تھپائیں, اس کو پین فل اسٹیمولس دیں, اس کو چیک کریں کہ کیا وہ پین پہ اگر برین اس کا انٹیکٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ ہاتھ پیر اپنے ہلائے گا ضرور. پین فل اسٹیمولس پہ آ جاتے ہیں. پین فل اسٹیمولس پہ آ جائیں آپ اس کو جیسے وہ کہتے ہیں جی چونڈی بنیں, چونڈی کاٹ کے یا یہ سینے کی ہڈی پہ اس کو دبائیں سینے کی ہڈی پہ ٹھیک ہے. اس سے اگر وہ پینفل اسٹیمولس کو رسپونڈ کرتا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ کارڈیک اریسٹ نہیں ہو سکتا ہے. ممکن ہے کارڈیک اریسٹ کے قریب ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہو. لیکن اگر وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو چیک کریں اس کا ایئر وے بریدنگ سسٹم انٹیکٹ ہے, کیا ہوا اس کے ناک سے نکل رہی ہے. پھر اس کا دیکھیں آپ ہیڈ اپ کریں, چل جو ہے وہ لفٹ کریں اور اندر کوئی چیز تو نہیں چوک ہوئی پڑی ہوئی جس کی وجہ سے ہوا اندر سے آ تو رہی ہو لیکن باہر نہ آ پا رہی ہو. اگر پھر بھی نہ آ رہی ہو تو آپ امیجیٹلی ہیلپ جو ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھیں کون ہے, آپ ریسکیو سروسز کو کال کریں اور امیجیٹلی CPR کو اسٹارٹ کریں. کیا سر ریسکیو سروسز کے پہنچنے تک مریض کے پاس ٹائم ہوتا ہے کارڈیک اریسٹ میں؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ ہماری آڈینس کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسے کارڈیک اریسٹ والے پیشنٹ کو CPR اگر آپ 1 منٹ کے لیے ڈیلے کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ اس کا 10% مورٹیلٹی ریٹ بڑھ گیا. اور اگر آپ اس کو 10 منٹس تک ڈیلے کرتے ہیں تو اس کی برین ڈیڈ ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے جو بھی فرسٹ رسپونڈر ہے, جو بھی امیجیٹلی قریب ہے, چاہے وہ کوئی بھی فیملی ممبر ہے, وہ پینک نہ کرے. اس کو پتہ ہو کہ ہمیں ہی اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ہیلپ کرنی ہے. سر 2 سے 3 چیزیں جو بنیادی ہیں کہ فوری طور پہ CPR شروع کرنے سے پہلے یہ چیک کر لے اور CPR شروع کر دے, وہ تو ہمارے آڈینس کو بتا دیں. اچھا, اس میں اگر کوئی بھی لے مین ہے جو کہ میڈیکل پرسنل نہیں ہے, جس کو بیسک لائف سپورٹ جسے ہم اپنی زبان میں بیسک لائف سپورٹ کہتے ہیں, CPR انیشیٹ کرنا, اگر وہ اس کو نہیں پتہ تو وہ اگر یہ چیزیں دیکھے کہ سب سے پہلے آپ اس پیشنٹ کو جو بھی بندہ جو ہے وہ انکانشیس ہوا جس کو کارڈیک اریسٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو سیدھا لٹائیں. اس کے بعد اس کا جو ہے وہ پینفل اسٹیمولس دے کے چیک کریں کوئی رسپانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس کو اس کے نام سے تھپ تھپا کے بلائیں. اگر وہ نہیں آ رہا رسپانس ٹھیک ہے تو اس کی بریدنگ پیٹرن چیک کریں. اس کا دیکھیں گے منہ میں تو کوئی چیز نہیں ہے, ہوا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اندر سے کسی وجہ سے کوئی بلاک بھی پڑی ہوئی ہے. بعض اوقات کچھ لوگ چوئنگم کھا رہے ہیں تو وہاں پہ اندر بلاک ہو گئی ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے بھی سانس اس کا رک سکتا ہے. تو اگر آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ کارڈیک اریسٹ اس وجہ سے ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے, تو آپ اندر سے انگلی مار کے زبان کے پیچھے سے کلیئر کر سکتے ہیں اس کو, ساتھ ہی بریدنگ پیٹرن ریسٹور ہو سکتا ہے اور پیشنٹ جو ہے ہو سکتا ہے اس فیز میں سے نکل آئے. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ اسی وقت ہی CPR اسٹارٹ کریں گے, ریسکیو سروسز کو کال کریں گے. اگر آپ کے پاس آپ کی بلڈنگ کے اندر ایمرجنسی کٹ موجود ہے جس میں آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر ہوتا ہے تو آپ وہ بلائیں اور وہ لگائیں اور چیک کریں کہ کوئی ایسا خدا ناستہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے کی وجہ سے کوئی ردم تو نہیں چل رہا جس کو شاک کی ضرورت ہے. تو وہ مشین خود بخود جو ہے وہ اس میں ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے وہ سسٹم ہوتا ہے, وہ شاک دے سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ CPR کو ریزیوم کریں اور کنٹینیو کریں. ایک خاص اسپیسیفک ریشو ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب CPR کی 2-3 بنیادی چیزیں جو عام لوگ بھی کر سکیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو CPR کی 2 سے 3 جو عام ہیں کہ ان کو اگر کچھ بھی نہیں آتا تو وہ یہ کر لیں. اچھا, اس میں جو ہماری آڈینس ہے جو ایک روٹین کے کامن لوگوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی چیسٹ ہے کسی بھی ایسے پیشنٹ کی, چیسٹ کا جو سینٹر میں ایک بڑی ہڈی ہے ربس کے ساتھ جو موجود ہے, آپ نے اپنے ہاتھ کی یہ والی ہتھیلی جو ہے یہ دونوں کی اکٹھی کرنی ہے. آپ نے اس طرح سے دونوں کو اکٹھے کرنا ہے اور یہ والی جو حصہ ہے اس کو آپ نے سینٹر میں رکھنا ہے اور اس کو سینٹر میں رکھنے کے بعد اس کو بالکل ایسے کریں, یہ بیچ میں سے ہم جو ہے وہ نکل جائے, کونی آپ کی سیدھی رہے, کونی آپ کی سیدھی ہوگی ہے. اب آپ نے اپنے بازوؤں کے زور پہ اس کو سیدھا رکھے تاکہ آپ کا زور یہاں سے لگ رہا ہو. جب آپ کا زور باڈی کا لگ رہا ہوگا تو آپ کا بازو تھکیں گے نہیں زیادہ جلدی. تو آپ یہ والا حصہ سینٹر آف دا چیسٹ رکھیں اور کوشش کریں کہ 1 منٹ میں 100 کمپریشنز آپ نے کرنی ہے جو کہ کم از کم 2 انچ تک جو ہے وہ چیسٹ کو نیچے دبا رہی ہوں. ٹھیک ہے, 1 منٹ میں 100 کمپریشنز اور 2 انچ تک وہ چھاتی کو نیچے کی طرف دبا رہی ہوں, سینٹر آف دا چیسٹ ہو. اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ اگر مریض لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن میں ہے تو عین ممکن ہے جب آپ یہ دبا رہے ہوں تو اس کی ربز جو ہیں وہ فریکچر بھی ہو جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ربز کو بچانا ہے یا مریض کو بچانا ہے. ربز اکثر ہمارے ایسے پیشنٹس جو کارڈیک اریسٹ میں ہوتے ہیں جن کو ہم ریسکیو کرتے ہیں, جن کا CPR چلتا ہے, ان کی ربز فریکچر ہوتی ہیں
لیکن پیشنٹ اگر ریوائیو کر جاتا ہے تو ایون کی جان بچ جاتی ہے, ہڈی تو دوبارہ بھی جڑ سکتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے بالکل جو ہے وہ اس کو ہاتھ کو سیدھا رکھ کے اور اپنے کندھوں سے زور لگانا ہے. کیا فریکوینسی ہونی چاہیے, کتنی دفعہ ایک منٹ میں کتنی دفعہ جو ہے وہ چسٹ کو دبانا چاہیے اور کتنی دیر تک دبانا چاہیے؟ اچھا, اس میں دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ یہ ہتھیلی ہے, دونوں آپ نے ایسے رکھے بالکل سینٹر میں, یہاں پہ آ جائیں گے, آپ کمپریشنز کر رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ کے پاس تو دیکھیں ایڈوانسڈ ایئر وے نہیں ہے تو آپ کو تقریباً 18 سے 20 سیکنڈس کے اندر تقریباً 30 ٹائمز آپ نے یہ اس کو یہ دبانا ہے. اس سے پہلے آپ مریض کا جو چین ہے اس کو اپ لفٹ کر کے پیچھے کی طرف کر چکے ہوئے ہیں, اس کا ایئر وے کلیئر کر چکے ہوئے ہیں. اب بات آ جاتی ہے جی آپ نے سرکولیشن مینٹین کر رہے ہیں لیکن ایئر وے اس کی سانس کیسے اندر جائے گی. تو اس کے لیے آپ کے پاس فرض کریں کوئی بھی چیز ایسی موجود ہے, چھوٹا سا کوئی پائپ ہی لے لیں آپ, اگر فرض کریں آپ کے ارد گرد کوئی باریک سا چھوٹا سا پائپ جو کہ یہاں پہ آپ اس کو رکھیں, اس کی اس منہ والی حصے کو آپ کلوز کریں اور اس پائپ کے ذریعے پورے زور سے آپ جو ہے نا اس کے اندر سانس دیں تاکہ اس کے لنگز آپ کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے مطلب آپ نے اس کے اندر سانس کو پریشر سے پھینکنا ہے. جی بالکل, تاکہ اس کے لنگز جو ہے پائپ بھی نہیں ہے تو جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ منہ کے ساتھ منہ کو لگا کے جان بچانے کے لیے اس کا منہ کھول کے ناک بند کر کے, ایکسیلنٹ, تو آپ اس کو جو ہے وہ زور سے وہ دباتے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے اس کے پھیپھڑوں میں سانس جائے, ہوا جائے, تاکہ اس کا جو ہے وہ ریوائول ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جو ہم ویسے جو ٹریننگ دیتے ہیں اس میں یہ سارے اسٹیپ پہلے کتنے منٹ کے لیے یہ جو ہے وہ سی پی آر اس کی چسٹ کو دبانا چاہیے اور پھر سانس جو ہے وہ اس کے اندر پھینکنا چاہیے؟ یہ جب تک آپ کے پاس آپ سانس کی ٹیوب نہیں ڈال لیتے, آپ کے پاس جو ریشو ہے وہ ہے کہ آپ 30 ٹائمز دبائیں اور 2 مرتبہ سانس مریض کا جو ہے وہ اس کی ناک سے ایسے بند کیا اور آپ نے سانس چاہے وہ کوئی چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے چاہے ماؤتھ ٹو ماؤتھ یہ بریدنگ دے رہے ہوں, 2 ٹائمز آپ نے یہ بریدنگ دینی ہے اور 30 ٹائمز کمپریشن کرنی ہے. اور یہ سائیکل اس طرح چلتا رہے گا جب تک کہ مریض آپ کو کوئی ریسکیو کا کوئی عملہ آپ تک پہنچ نہیں جاتا, یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے آپ ایگزاسٹ ہو جائیں اور مریض آپ اکیلے ہی ہیں اور آپ کے ارد گرد کوئی اور ہیلپ نہیں ہے, تو اس میں یہ ہے کہ منیمم کسی ایک بندے کی جو ہیومن کیپیسٹی ہے میکسیمم 20 منٹ تک ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, انٹل انلیس کوئی باڈی بلڈر ہو یا اس کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہو. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اتنا ٹائم بھی دیتے ہیں تو عین ممکن ہے اگر کوئی مائنر کاز تھا تو اس میں سے مریض نکل آئے گا, بندہ نکل آئے گا. لیکن اگر فرض کریں یا پھر آپ کو کوئی نہ کوئی امیجیٹ ہیلپ مل جائے گی, اور اگر آپ کے پاس زیادہ لوگ ہیں اور آپ ہی ہیں جس کو پتہ ہے کہ کیسے کمپریشنز کرنی ہے, تو آپ جب کر رہے ہوں یہ کمپریشنز تو آپ ارد گرد والے لوگوں کو ڈیمانسٹریٹ بھی کر رہے ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں, آپ اس کے بعد آپ کی باری, کیونکہ ہمیں آپس میں سوئچ کرنا پڑے گا. 30 ٹائمز اب آپ کریں, ٹھیک ہے, تو دوسرا جو آپ کا کولیگ ہے اس کو آپ یہاں تو کر کے بتائیں کہ ایسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ کرنی ہے, اور اس دوران وہ آپ کو جس طرح اس نے دیکھا تھا وہ اسی طرح CPR کرے. ٹھیک ہے, آپ ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ کریں, پھر واپس آ جائیں CPR کنٹینیو کریں. اور جب آپ بریدنگ دے رہے ہوں تو اس دوران CPR کو آپ نے انٹرپٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے بریدنگ کے بعد جب آپ نے سانس دیا اس سے شروع کر دینی ہے. اور یاد رکھیں اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے انٹرپشن نہیں کرنی, کیونکہ اگر ہارٹ جو ہے وہ آپ کا کسی وجہ سے بند ہے, جس وجہ سے بھی ہے, چاہے وہ کوئی بھی وجہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جب CPR روکیں گے تو وہ جو CPR کرنے کے دوران جو بلڈ پریشر جنریٹ کیا ہوا ہے وہ ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے اس کو نیچے رکھیں گے تو بھی آپ کو دوبارہ سے اس کو اچیو کرتے ہوئے ٹائم لگے گا.